بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی کہ پانچوں کے پانچوں افراد یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران نے مل کر ایک آرڈر سائن کیا ہے۔ وہ آرڈر جو ہے وہ پنجاب میں الیکشنز جو ہیں ان کے التوا سے متعلق ہے۔ اس کی کاپی یہ میرے پاس موجود ہے، جس میں مختلف قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا عام پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے اس کو ایک ہی آسپیکٹ سے دیکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، کیا یہ آئین کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے۔ میں اس آسپیکٹ پر تو بات کرتا رہتا ہوں یا پھر مزید تفصیل کے ساتھ کسی وقت کروں گا، اور ویسے بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ ایشو جا چکا ہے، تو اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا الیکشن ہونے ہیں یا نہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آرڈر جو ہے اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میں ایک آسپیکٹ پر بات کروں گا، اور وہ آسپیکٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا۔ یعنی کہ اس آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اور ہمارا جو ملٹری ڈائریکٹریٹ آف ملٹری آپریشنز ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری آرمی چونکہ مختلف ایکٹیویٹیز اور خاص طور پر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہے، تو اس لیے پاکستان کی آرمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں سپورٹ پرووائڈ کر سکے۔ جناب، یہ بڑا دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کا ایکسکیوز ہے۔ دیکھیں، اس وقت صرف ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو اگر ہماری آرمی جس کی اسٹرینتھ جو کہ دنیا کی 7ویں بڑی آرمی ہے اور جس کی اسٹرینتھ جو ہے تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن کروانے کی اہلیت نہیں رکھتی، تو پھر کل کو 4 صوبوں میں یعنی کہ 4 صوبوں اور قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں، وہ تو پھر اس آرمی کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ 4 صوبوں میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یقیناً 2 صوبوں سے بڑا کام ہے۔ تو جناب، میں جس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر ہے، اس نے ہماری جو ولنریبلٹی جو کہ نہیں ہے، چونکہ ہماری جو آرمی ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی اور مضبوط ترین آرمی ہے، اس کو اس طرح شو کر دیا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں ان پر قابو پا سکے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی آرمی جو ہے وہ بیرونی تھریٹس یعنی کہ ایکسٹرنل تھریٹس، یعنی کہ اگر کوئی باہر کا ملک حملہ کر دیتا ہے تو وہ ہمارا تحفظ کر سکے۔ تو اس طرح جناب، جن بھی لوگوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور اس قسم کی رائے کا اظہار کیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا آرڈر لکھتے وقت اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو کتنا زیادہ ولنریبل بنا دیا ہے یا کتنا ولنریبل بتایا گیا ہے، یعنی کہ ہماری فوج کی طرف سے یہ ایک قسم کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں 2 صوبوں میں جو انتخابات ہیں ان کے لیے بھی اپنے آدمی سپیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، جب کبھی بھی جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایکسٹرنل اگریشن ہوتا ہے، کوئی فورن کنٹری کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، تو وہ پھر کسی ایک محاذ پر نہیں کرتا، وہ سارے محاذ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انٹرنلی یعنی کہ ملک کو اندرونی طور سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور بیرونی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے 1971 کی صورت میں،
جب اندرونی طور پر جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پر انڈیا کے جو انسرجنٹس تھے انہوں نے حالات کو سخت خراب کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈین آرمڈ فورسز جو ہیں انہوں نے ایسٹ پاکستان پر بھی حملہ کیا اور ویسٹ پاکستان پر بھی حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو اپنے ایسٹ پاکستان کے حصے سے ہاتھ دھونے پڑے، اور آج وہ بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا یہ جو آرڈر ہے، یہ ایک آرڈر جو ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے اور اس کی جو نیشنل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر نہیں لکھا گیا، اور اس میں یہ جو کچھ چیزیں خاص طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے لکھی گئی ہیں وہ نہیں لکھی جانی چاہیے تھی۔ یعنی کہ کوئی ملک بھی چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو، کبھی وہ یہ نہیں بتاتا کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو تحفظ ہے، قومی تحفظ جو ہے، یعنی کہ جو قومی سلامتی ہے اس کو یقینی نہیں بنا سکتی۔ لیکن ہمارے اس آرڈر میں بڑی تفصیل کے ساتھ دو چیزیں بلکہ تین چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنل ڈسٹربنسز بھی ہیں، یعنی کہ ہم انٹرنل مسائل کا شکار بھی ہیں، ہم معاشی مسائل کا شکار بھی ہیں، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم 2 صوبوں میں الیکشن کروا سکیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہے ان کی شاید اب اتنی کیپیسٹی بھی نہیں رہی کہ وہ ملک کے اندر 2 صوبوں میں پرامن طریقے سے الیکشنز جو ہیں وہ کرنے میں مدد دے سکیں۔ تو جناب میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے جن پر پوری قوم کی جو سروائیول ہے، بقا ڈپینڈ کرتی ہے، ان کو کسی گورنمنٹ کو دیکھیں، گورنمنٹ تو آنے جانے والی چیز ہے، ریاست جو ہے وہ سب سے اہم ہے، تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی قائم رہتے ہیں۔ یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں، سیاسی قیادتیں ہیں، ان کا تو میکسیمم ٹائم جو ہے 5 سال ہے، تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، ان کو اس قدر کمزور نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی حکومت انہیں جو کچھ کہے وہ کرتے جائیں۔ اور یقیناً اس وقت یہ جو آرڈر ہے، یہ صرف میں نہیں اس کو اس آسپیکٹ سے دیکھ رہا، یقیناً اس کو انڈیا میں یا پوری دنیا میں جو بھی پولیٹیکل اور سیکیورٹی اینالسٹ ہیں وہ اس آرڈر کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور اس کا انالیسس بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گورنمنٹس کو وہ ایڈوائز بھی کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے نپٹنا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جب پولیٹیکل، اکنامک اور پھر نیشنل سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں یا انتہائی کمزور ہیں، تو ان حالات سے ان کو فائدہ کس طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔